أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. محترم مکرم سامعین کرام، عزت مآب میری بہنوں اور میری بیٹیوں، گزشتہ خطبے میں رمضان المبارک کے اور قرآن مجید کے فضائل اور برکات کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کر رہا تھا کہ رمضان المبارک کی جتنی برکتیں ہیں اور جتنے فیوز ہیں، اس کے تہ میں حقیقتاً قرآن مجید کے نزول ہی کا سبب ہے۔ اس مہینے میں قرآن مجید نازل ہوا ہے، رمضان المبارک میں، تو یہ مہینہ باقی مہینوں سے اللہ ذوالجلال نے ممتاز بنایا ہے۔ جس رات میں اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس کی ابتدا کی ہے، وہ رات بھی سال بھر کی راتوں سے افضل، سال بھر کیا 1000 مہینے سے افضل۔ اور جس کا جوڑ قرآن مجید سے ہے وہ دوسروں سے ممتاز ہے۔ مکہ مکرمہ ہو یا مدینہ طیبہ ہو، یہ دونوں شہر ہیں جہاں قرآن مجید نازل ہوا، تو تمام روئے زمین پر یہ دونوں ہی شہر سب سے زیادہ معتبر ہیں۔ مکہ مکرمہ، دوسرے نمبر پہ مدینہ طیبہ۔ اللہ اکبر کبیر۔ نبی علیہ السلام نے قرآن مجید ہی کے حوالے سے یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ یومکم اقرأکم قرآن، تمہارا امام وہ بنے جو تم قرآن کو زیادہ جاننے والا ہو، قرآن کو زیادہ سمجھنے جاننے والا ہو، وہ تمہارا امام بنے۔ حتیٰ کہ فوت ہونے کے بعد انسان کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ 2 3 جنازے اکٹھے پڑھنے پڑتے ہیں، اور جب معرکہ ہو، جہاد ہو، تو اس وقت ایک قبر میں 2 3 4 افراد کو دفنانے کی نوبت آتی رہتی ہے۔ ایسی صورت میں بھی نبی علیہ السلام کا جو طریقہ تھا وہ یہ تھا کہ جنازے رکھے جائیں، لیکن امام کے سامنے سب سے پہلے وہ جنازہ رکھا جائے جس کو قرآن مجید کا زیادہ علم، وہ امام کے قریب، اور جب دفن کی باری آئے
تو قبلہ رخ سب سے پہلے اس کو رکھا جائے جو قرآن مجید کو زیادہ یاد ہے، بعد میں دوسرے افراد۔ تو گویا یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ قرآن کے ساتھ جو وابستہ ہے وہ زندوں کا بھی امام ہے اور مردوں کا بھی امام ہے، زندوں میں بھی بڑا ہوا ہے اور فوت ہونے والوں میں بھی بڑا ہوا ہے۔ اللہ اکبر کبیر۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں یا رسول اللہ اوصنی، حضور مجھے وصیت فرمائی۔ قال علیک بتقوی اللہ فإنہ رأس الامر کلہ، فرمایا تقوی کو لازم پکڑو، نافرمانی سے بچو، حکم کی فرما برداری کرو، اللہ سے ڈرتے رہو، خوف کھاتے رہو۔ یہ ایک بنیادی اور سب سے پہلی بات۔ اللہ رب العزت نے اس کے بارے میں یہاں تک ارشاد فرمایا وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا، کہ ہم نے تمہیں بھی یہی وصیت کی ہے اور پہلی قوموں کو بھی یہی وصیت کی ہے کہ اللہ سے ڈرو، اللہ کی نافرمانیوں سے باز آ جاؤ۔ یہ اللہ رب العزت کا حکم ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی کسی لشکر کو بھیجتے، کسی کو کسی جگہ تعلیم دینے کے لیے بھیجتے، تب بھی اسے سب سے پہلی وصیت یہی فرماتے تھے کہ اللہ سے ڈرتے رہنا ہر حال، اللہ سے خوف کھانا، اللہ کی فرما برداری کرنا، اللہ کی نافرمانی نہ کرنا۔ اللہ اکبر کبیر۔ تو حضرت ابو ذر نے جب یہ عرض کیا کہ مجھے کوئی وصیت فرمائی ہے، آپ نے یہی فرمایا کہ اتق اللہ حیث ما کنت فإنہ رأس الامر کلہ، جہاں کہیں بھی ہو اللہ سے ڈرو، اور تمام معاملات کا سرا اور گرا وہ یہی بات ہے۔ اللہ کا ڈر نہ ہو، خوف نہ ہو تو انسان تمام حد پامال کر جاتا ہے۔ اللہ کا خوف اور ڈر ہو تو انسان اطاعت اور فرم برداری کا اہتمام کرتا ہے۔ پھر عرض کرتے ہیں زدنی یا رسول اللہ، حضور اور بھی فرمائی۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا علیک بتلاوت القرآن فإنہ نور لک فی الدنیا وظفر لک فی الآخرہ، کہ قرآن مجید کو لازم پکڑو، قرآن مجید کی تلاوت کرو، قرآن مجید کو پڑھو، قرآن کو سمجھو۔ یہ دنیا میں تمہارے لیے نور ہے، رہنمائی ہے، روشنی ہے۔ لقد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تمہاری طرف اللہ ذو الجلال نے یہ روشنی بھیجی ہے۔ جس کے پاس روشنی ہو وہ گہرے کھڈوں میں نہیں گرتا، اس کے پاؤں کہیں خطرناک جگہ پر نہیں پڑتے، سیدھی راہ پر چلنے کی کوشش کرتے۔ اگر روشنی ہاتھ میں ہے، روشنی نہیں ہے تو جہاں گرا گرا دیا۔ تو فرمایا یہ دنیا میں تمہارے لیے نور، رہنمائی کا ذریعہ ہے، دیکھنے کا ذریعہ ہے، اور ذخر لک فی الآخرہ، اور آخرت میں یہ تیرے لیے ذخیرہ ہے۔ اس کا اجر، اس کا ثواب اور اس کا بدلہ وہ تمہیں آخرت میں ملے۔ آخرت سے مراد قبر بھی ہے اور آخرت سے مراد قیامت بھی ہے، کیونکہ قرآن مجید قبر کا بھی ساتھی ہے اور قرآن مجید آخرت کا بھی ساتھی ہے۔ قبر میں بھی ساتھ دے گا، کیونکہ آخرت کا پہلا مرحلہ قبر ہے، وہاں سے آخرت کی ابتدا ہو جاتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے نا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قبر یا تو جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا بنا دی جاتی ہے، جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بنا دی جاتی ہے۔ یہ گویا علامت ہو جاتی ہے کہ اس کا آخر انجام کہاں ہونے والا ہے، یہ کہاں سونپے جانے والا ہے۔ اللہ اکبر کبیر۔ قرآن مجید قبر میں بھی ساتھی بنتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے
اور قیامت کے دن بھی یہ سفارش بنے، بلکہ قرآن کے بارے میں بھی اور روزے کے بارے، دونوں کے بارے میں آپ نے فرمایا الصیام والقرآن یشفعان، کہ قیامت کے دن یہ اللہ رب العزت سے دونوں سفارش کرے، قرآن بھی اور روزہ بھی۔ روزہ کہے گا کہ میں نے اس کو منمانی نہیں کرنے دی، اور قرآن کہے گا کہ میں نے اس کو راتوں کو سونے نہیں دی، پڑھتا رہا ہے، سمجھتا رہا ہے، دیکھتا رہا ہے، راتوں کو یہ سونے نہیں، میں نے اسے سونے نہیں دیا۔ اور روزہ کہے گا کہ میں نے اسے منمانی نہیں کرنی دی، یہ پابندی کرتا رہا مولا تیرے احکام کی، ہماری سفارش ہے کہ اس کو معاف کر۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ ان کی سفارش کو قبول فرمائے گا اور اس کو معاف فرما دے۔ تو یہ قرآن دنیا کا بھی ساتھی ہے، نور لگا فی الدنیا، دنیا کا بھی ساتھی ہے، قبر کا بھی ساتھی ہے، آخرت کا بھی ساتھی ہے۔ اور یہ تبھی ہے جب ہم اپنا ناطہ، اپنا تعلق قرآن سے جوڑیں، قرآن سے وابستہ رہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو اس دنیا میں بھیجا ہے تو سورۃ بقرہ میں بھی اور سورۃ طٰہٰ میں دونوں جگہ ایک بات ارشاد فرمائی۔ سورۃ بقرہ میں تو یہ ہے کہ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، کہ تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے گی۔ یہ ہدایت کی ذَلِكَ الْكِتَابُ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ، یہ ہے نا ہدایت، میری طرف سے ہدایت آئے گی۔ اور فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، جو اس کی پیروی کرے گا اس پر کوئی خوف و خطرہ نہیں، وہ امن سے رہے گا۔ اور سورۃ طٰہٰ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ، کہ جو اس کی تابع داری کرے گا وہ نہ گمراہ ہوگا نہ بد نصیب بدبخت ہوگا، دونوں باتیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فَلَا يَضِلُّ، دنیا میں گمراہ نہیں ہوگا، کتاب ہدایت کو پانے والا ضلالت اور گمراہی میں مبتلا نہیں ہوگا، یہ تو کتاب ہدایت ہے گمراہی سے نکالنے والی، فَلَا يَضِلُّ، وہ گمراہ نہیں ہوگا، صراط مستقیم پر ہوگا، وَلَا يَشْقَىٰ، اور نہ ہی وہ بدبخت ہوگا۔ یہ بدبختی کیا ہے؟ یہ بدبختی جہنم ہے۔ جس طرح اللہ ذوالجلال نے سورۃ الاعلیٰ میں فرمایا نا سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَىٰ الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَىٰ ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَىٰ۔ اللہ اکبر، کہ اس سے بچے گا کون؟ جو اتقیٰ ہوگا، پرہیزگار، وہی تقویٰ آ گیا، جو پرہیز کرنے والا ہوگا، بچنے والا۔ بھائی مریض اچھے سے اچھا ٹانک کھائے، اچھے سے اچھے نسخے کھائے، دوائیں کھائے، اگر پرہیز نہیں کرتا تو ڈاکٹر کہتا ہے اس کے کھانے کا کوئی فائدہ نہیں، دوائیوں کے کھانے کا کوئی فائدہ نہیں اگر پرہیز نہیں کرتے۔ بھائیو ہم بھی اسی طرح قرآن مجید کو پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں، لیکن جن چیزوں سے پرہیز کرنے کا اللہ نے حکم دیا اس کی کوئی پرواہ نہیں کرتا۔ اللہ نے فرمایا یہ چھوڑ دو، یہ چھوڑ دو، یہ چھوڑ دو، یہ نہ کرو، یہ نہ کرو، قرآن بھرا پڑا ہے۔ اور یہ بھی عجیب بات ہے کہ جن چیزوں کو اللہ نے حلال قرار دیا ہے وہ زیادہ ہیں، اور حرام کو جن کو قرار دیا ہے وہ کم ہے۔ لیکن کتنی سیاہ بختی ہے اس انسان کی کہ جو کم ہے اور حرام ہے اس کا منہ اس طرف جاتا ہے، جو حلال ہے اور کثرت سے ہے اس طرف منہ نہیں پڑتا۔ کتنی بدبختی، حرام کر چیزوں کی طرف لپکتا ہے، حلال کی طرف نہیں آتا۔ کیا فائدہ ہے قرآن مجید کے پڑھنے کا اور قرآن مجید کو سمجھنے کا؟ سب سے پہلی بنیاد جو ہے وہ پرہیز ہے۔ جس طرح فرمایا سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَىٰ، جو اشقا ہے وہ اس سے دور رہے گا،
اللہ اکبر کبیر. اللہ ہمیں شقی بدبخت نہ بنائے، جہنمی نہیں جنتی اللہ ذوالجلال ہمیں بنائے. حدیث میں آتا ہے اور حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں یہ اسی آیت کی تفسیر میں کہ یشقا سے مراد کہ وہ جہنم میں نہیں جائے گا، اور یذلو سے مراد وہ دنیا میں گمراہ نہیں ہوگا. دنیا بھی سنور گئی، آخرت بھی بن گئی. کس سے؟ قرآن مجید سے. گویا ہمارا ملجا و ماوا وہ قرآن مجید ہے. یہاں ایک بات میں عرض کروں، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے دور مبارک میں حضرات صحابہ کرام کو نبی علیہ السلام کی مصاحبت کا شرف حاصل تھا، اور آپ کی مجلس کا جو رنگ ڈھنگ ہوتا تھا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں، صحابہ خود فرماتے ہیں کہ آپ کے انتقال کے بعد ہمارے دلوں کی کیفیت ہی بدلنی شروع ہو گئی. یعنی نیک کی صحبت بہت بڑی اصیل چیز ہے. مصاحبت صحابہ کو بھی جو مرتبہ ملا ہے اسی مصاحبت کی وجہ سے ملا ہے، آپ کی صحبت میں بیٹھنے شرف پانے سے ملا ہے. انہیں تو یہ شرف حاصل تھا، لیکن ہم تو محروم ہیں. ہم تو محروم ہیں، ہمیں تو آدمی کوئی نظر نہیں آتا. کس کے پاس جا کے بیٹھیں، کس سے تربیت پائیں، کس سے سبق لیں. آج وہ ایک پہلو ختم ہو گیا، دوسرا پہلو موجود ہے اور وہ قرآن مجید ہے. دوسرا پہلو موجود ہے اور وہ قرآن مجید ہے جو قیامت تک رہنے والا ہے، قیامت تک محفوظ ہے. اسی طرح نبی علیہ السلام کی سنت اور آپ کا اسوہ اور آپ کے معمولات وہ بھی قیامت تک محفوظ ہے. اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے تو آپ کا نمونہ ہے یا نہیں؟ آپ نہیں ہیں تو آپ کا نمونہ موجود ہے، اور نمونہ جو ڈھلا ہوا تھا قرآن مجید میں وہ موجود ہے. ہمیں اس قرآن سے اپنا ناطہ جوڑنا چاہیے. اور نبی علیہ السلام نے صحیح فرمایا ہے، اللہ اکبر، یرفع بہذا الکتاب اقوام ویضع بہ آخرین. صحیح مسلم کی روایت ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اسی قرآن کی برکت سے، اسی قرآن کی پر عمل کرنے کی وجہ سے ایک قوم کو اللہ عروج عطا فرمائے گا. قرآن کی وجہ سے، اس پر عمل کرنے، ان کی ہدایت پر، اس کی منہیات پر عمل کرنے سے. وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ، اور دوسروں کو ذلیل اور رسوا اور پستہ کر دے گا. یہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے عزت کا ذریعہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اب واحد قرآن مجید ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، جس کو قرآن ہدایت نہیں دیتا اس کو کوئی چیز ہدایت نہیں دے سکتی. سب سے بڑی چیز ہدایت اور رہنمائی کے لیے اللہ کا قرآن پاک. اس سے ہمیں اپنا ناطہ، اپنا تعلق، اپنی وابستگی وہ مستحکم کرنی چاہیے. اللہ، اور قرآن مجید نے ایک جگہ نہیں، بلکہ صحیح بات تو یہ ہے کہ قرآن کے ساتھ جو ناطہ صحابہ کرام کا جس ترتیب کے ساتھ تھا، ہم نے وہ ترتیب مفقود کر دی ہے، ختم کر دی. وہ تعلق وابستہ ہمارا نہیں رہا. صحابہ کرام میں سے حضرت عبداللہ ابن مسعود جلیل القدر صحابی فرماتے ہیں کہ کننا اذا تعلمنا 10 آیات لم نتعلم من العشر التي نزلت بعدها حتى نعلم ما فيها وفي رواية حتى نعرف معانيها. کہ ہم نبی علیہ السلام سے 10 آیات کا سبق لیتے تھے. یہ ہے قرآن مجید کی ترتیب، تعلیم کا طریقہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھایا اور صحابہ کرام نے پڑھا. ہم پڑھتے ضرور ہیں پر نبوی طریقے اور صحابی کے طریقے کے مطابق نہیں. پڑھتے ضرور ہیں. سوچے ذرا، فرماتے ہیں کننا نتعلم القرآن 10 آیات، 10 آیتیں سیکھتے تھے، 10 آیتیں پڑھتے تھے.
لم نتعلم من الاشر التي نظرت بعدها، اس وقت تک ہم بعد کی جو نازل ہونے والی آیات ہیں ان کا 10 آیات کا سبق نہیں لیتے تھے جب تک پہلی 10 آیات کا علم ہمیں پوری طرح حاصل نہ ہو جاتا کہ ان آیات کا مفہوم کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، اس میں ہدایت کس بات کی ہے، کس چیز سے روکا اور ٹوکا گیا ہے۔ ہم 10 آیات کو سامنے رکھ کے وہ پہلے پڑھتے تھے پھر ان کو سمجھتے تھے۔ آپ سوچیں کیا ہمارا طریقہ تعلیم قرآن مجید کا یہی ہے؟ نہیں۔ آخر کیا وجہ ہے کہ انہوں نے قرآن پڑھا اور ان کی کایا پلٹ گئی، برائیاں چھٹ گئی، نیکیوں کی بہار آ گئی، محبتیں اور الفتیں پیدا ہو گئی، نفرتیں اور بغض اور حسد ختم ہو گیا ان میں۔ یہ کہاں سے تبدیلی ان میں آئی؟ یہ تبدیلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے اور قرآن مجید کی تعلیم سے آئی۔ لیکن ہم نے تو یہ تعلیم کی راہ ہی نہیں لی، ہم نے اتفاق کر لیا پڑھنے پر۔ پڑھنا بلا شبہ باعث اجر ہے، باعث برکت ہے، بہت بڑے ثواب کا باعث ہے، لیکن ہر کام کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں، ہر چیز کے کچھ متقاضیات ہوتے ہیں، کچھ مطالبات ہوتے ہیں۔ جب تک وہ پورے نہ کیے جائیں خالی پڑھنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک جگہ نہیں کئی مقام پر یہ بات بار بار فرمائی ہے۔ کہیں ارشاد فرمایا کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، کہ یہ وہ کتاب ہے جس کو ہم نے تمہاری طرف نازل کیا ہے، اور یہ کس لیے؟ لیدبروا آیاتہ، تاکہ اس کی آیتوں پر تدبر کرو، غور کرو، توجہ کرو۔ کس لیے بھیجا ہے قرآن؟ تاکہ توجہ کرو۔ ہم بیٹھے ہیں سب، جتنے ساتھی یہاں تشریف فرمائے، وہ سوچیں ہم نے کتنا تدبر کیا ہے، قرآن پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس پر کتنا غور کیا ہے، کتنا سمجھا ہے۔ یہ ہمارا فریضہ ہے، اللہ نے اس کا حکم دیا ہے لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، اور جو عقل مند ہیں وہ اس سے نصیحت حاصل کریں، سبق حاصل کریں اس سے، جو عقل مند ہیں۔ اب نہ ہم نصیحت اس سے حاصل کرتے ہیں، نہ اس کی آیات مبارکہ پر تدبر اور غور کرتے ہیں کہ اس میں اللہ کا حکم کیا ہے۔ آپ دیکھیے دنیا کی کوئی زبان ایسی نہیں جو آپ اپنی اولاد کو پڑھاتے ہیں یا خود پڑھتے ہیں، کیا وہ زبان بغیر معنی اور ترجمے کے اس کو پڑھا دیتے ہیں؟ سوچیں ذرا، انگریزی ہے، عربی ہے، فارسی ہے، ڈچ ہے، چائنی ہے، کوئی زبان ہے، ہماری زبان نہیں ہے، ہم وہ زبان سیکھتے ہیں، تو کیا وہ زبان کا معنی معلوم کیے بغیر سیکھ لیتے ہیں؟ اگر سیکھ لیتے ہیں تو کوئی فائدہ پہنچتا ہے؟ سوچیں ذرا، فائدہ پہنچے گا؟ کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا۔ یہ قرآن بھی عربی میں ہے، ہماری زبان میں نہیں ہے۔ یہ قرآن بھی عربی مبین میں ہے، ہماری زبان میں نہیں ہے۔ تو اس کو کیوں نہیں سمجھتے؟ ہم اس کو لفظ پڑھ کے لیتے ہیں تو کیا سمجھ لیتے ہیں؟ یارو کیا دکھ کی بات ہے، انگریزی پڑھنی ہو تو اس کا معنی معلوم کرنا ضروری، فارسی پڑھنی ہو تو ضروری، چائنا پڑھنی ہو تو ضروری، روسی پڑھنی ہو تو ضروری، لیکن قرآن پڑھنا ہو تو غیر ضروری۔ تلک اذن قسمت ضیزہ، تلک اذن قسمت ضیزہ، اس سے بری قسمت اور کیا ہے؟ اس سے بڑھ کے قرآن سے روح گردانی اور کیا ہے؟ اس سے بڑھ کے قرآن سے لا تعلقی اور کیا ہے؟ ضرورت ہی نہیں تو یار، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہمیں اپنے طرز عمل پر غور و فکر کرنا چاہیے بھائیو۔ اللہ ذو الجلال نے ایک جگہ نہیں کہیں فرمایا افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، یہ غور نہیں کرتے، تدبر نہیں کرتے، وہ ان کے دلوں پر کفر چڑھے ہوئے ہیں، تالے پڑے ہوئے ہیں،
کہ ان میں کوئی چیز سوجتی ہی نہیں، فکر پیدا ہوتی ہی نہیں؟ کیا وجہ ہے؟ میں نے تو قرآن کو نازل ہی اس لیے کیا ہے کہ اس پر غور کرو، اس کو سمجھو، اس پہ عمل کرو، اس لیے بھیجا ہے۔ اور کہیں اللہ ذو الجلال فرماتے ہیں اِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، ہم نے قرآن اس لیے نازل کیا ہے تاکہ تمہیں عقل آئے، بے وقوف نہ بنو، احمق نہ بنو، جاہل نہ بنو۔ یہ ساری چیزیں بتلاتی ہیں کہ انسان سب کچھ پڑھ جائے، قرآن نہ پڑھے وہ احمق کا احمق، ساری دنیا کی کتابیں چاٹ جائے، کلمے کتابی بن جائے، قرآن سے واقف نہیں ہے تو عقل اللہ کے ہاں وہ عقل مند نہیں ہے، بے وقوف ہے، احمق۔ عقل مند وہ ہے جو قرآن سے رہنمائی لیتا ہے، جو قرآن سے سبق لیتا ہے۔ لیکن وائے افسوس کہ ہم نے یہ انداز اور یہ فکر چھوڑ ہی دیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ تدبر آیات اللہ ہے اتباعها۔ یہ تدبر کیا ہے؟ یہ تدبر ہے ان آیات کی تابعداری، اس کی فرما برداری، اس حکم کے مطابق زندگی گزارنا، یہ ہے تدبر۔ فرماتے ہیں لیکن ہم نے اکتفا کر لی صرف قرات پر، اور قرات کو ہی ہم نے سب کچھ سمجھ لی۔ بہت کچھ کریں گے، قرآن پڑھ لیں، قرآن پڑھے ہیں جی، ہاں پڑھے ہیں، بیٹوں پر حفظ کروا لیا جی، حفظ ہو گیا۔ بھائی پڑھا ہے تو مانا ہے، مفہوم ہے، کیا قرآن نے فرمایا ہے، کس کا حکم دیا ہے، کس سے روکا ہے، اس سے ہمیں کوئی سروکار، کوئی تعلق نہیں ہمارا اس چیز سے۔ گھر پڑھا ہے ٹھیک ہے، پڑھ لیتے ہیں کبھی کبھی وقت نکال کے، لیکن اس سے یہ تبدیلی، یہ ہماری کایا اور یہ ہماری حالت جو آج ہم پستی میں ہیں، وہ اس لیے ہی نہیں کر رہے کہ ہم نے اپنا ناطہ قرآن سے توڑ دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے بھائیو، نبی علیہ السلام قیامت کے دن اس بات کا شکوہ کریں گے، قیامت کے دن وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، کہ میری اس قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے۔ یہاں قوم سے مراد کیا ہے؟ امت دعوت بھی ہے، امت اجابت بھی ہے۔ یہ کہاں آواز آ رہی ہے باہر سے؟ موبائل پہ لگا ہوا ہے، ٹیگ لگا ہوا شریف آدمی، یہاں آ کے بھی یہ بکواس نہیں چھوٹتی، کوئی احساس نہیں ہوتا کہ ہم کہاں آئے ہیں اور کس لیے آئے ہیں۔ ایک ہی اندھا دھند ہے کام کہ یہ موبائل کان کے ساتھ لگا رہے، باتیں کرتے رہے۔ ہر کام کا ایک وقت ہوتا ہے، لیکن ہم نے کسی وقت کا کوئی لحاظ نہیں رکھا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کیا حاصل ہونا ہے آپ؟ اللہ اکبر کبیر۔ تو عرض کر رہا تھا وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، کہ میری اس قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا۔ قوم سے مراد کون ہے؟ نبی جن کا مخاطب ہوتا ہے وہ قوم نبی کی ہوتی ہے، وہ دعوت کی ہو یا اجابت کی دعوت ہو، دونوں مراد ہیں۔ جو دعوت کو قبول نہیں کرتے وہ تو مجرم ہے ہی ہیں، لیکن جو دعوت کو قبول کر کے پرواہ نہیں کرتے وہ مجرم کیوں نہیں؟ بات سمجھے یا نہیں سمجھے؟ ایک وہ مجرم ہے جو دعوت کو قبول نہیں کرتا، دوسرا وہ ہے جو دعوت کو قبول کرتا ہے، مان لیتا ہے لیکن عمل نہیں کرتا۔ تو یہ مہجور ہے یا نہیں؟ یہ چھوڑتا ہے یا نہیں؟ یہ کیسے کہیں کہ وہ مانتا ہے اس کو جب اس پہ عمل ہی نہیں کرتا؟ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اسی لیے یہ بات فرمائی ہے کہ تدبر سے مراد یا یہاں مراد کیا ہے مخاطب سے، کہ ہر وہ عمل جس کا اللہ اور اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے اس کا اہتمام کرنا، اس کی پابندی کرنا،
اس کی پابندی کرنا یہ اصل مقصود ہے. اگر وہ نہیں پابندی کرتا تو یہ قرآن کو چھوڑنا ہے، قرآن کو چھوڑنا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. یہاں دیکھیے ایک اور مقام پر اللہ نے بات فرمائی سورۃ توبہ میں، اور بڑی اہم بات ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ. یہ ہے قرآن مجید کا نصابی تعلیم. قرآن کی نصابی تعلیم کا مقصد علماء نے اسی آیت سے استدلال کیا ہے. ایک یہ بھی کہ قرآن کا علم حاصل کرنا، دین کا علم حاصل کرنا فرض کفایہ ہے، فرض عین ہے علی حسب ترتیب. اللہ فرماتے ہیں فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ. جب جہاد کے لیے ہم حکم دیتے ہیں، ایک تو نفیر عام ہے، حاکم وقت کہتا ہے سب نکلو، اس وقت سب کو نکلنا چاہیے. جب سب کا حکم نہیں دیتا، کچھ کا حکم دیتا ہے تو سارے نہ نکلو، کچھ جہاد کے لیے جاؤ اور کچھ یہاں سبق سیکھو، قرآن پڑھو، دین سیکھو، دین سمجھو. صرف لڑنا بھیڑنا نہیں، ہم نے پورے ماحول کی نگرانی کرنی ہے اور اس کو اسلام کے ڈھانچے میں ڈھالنا ہے. اور اس کے لیے جہاں جہاد ضروری ہے وہاں تعلیم بھی ضروری ہے. تعلیم اور جہاد دونوں لازم ملزوم ہیں. جس طرح جہاد گھر سے باہر نکلنے کے بغیر ممکن نہیں، اسی طرح تعلیم بھی گھر سے باہر نکلنے کے بغیر ممکن نہیں. بات سمجھے؟ گھر سے نکلتا ہے تعلیم حاصل کرنے کے لیے، دونوں میں موافقت یہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، تاکہ وہ دین کی فقہ حاصل کرے، دین کی سمجھ حاصل کرے. یہاں دو باتیں. پہلی بات فرقہ کہا، فرقہ بڑی جماعت کو کہتے ہیں، طائفہ تھوڑی جماعت کو کہتے ہیں. حتیٰ کہ ایک دو فرد پر بھی طائفہ کا قرآن مجید میں اطلاق ہوا ہے. اللہ فرماتے ہیں وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمْ. اگر دو طائفے دو بھی ہو سکتے ہیں، ایک بھی ہو سکتے ہیں، ان دونوں کی لڑائی ہو تو ان کی صلح کرا دو. طائفہ سے مراد یہاں ایک بھی ہے، دو بھی ہے، تین بھی ہے، 10 بھی ہے. اللہ فرماتے ہیں لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، تاکہ وہ دین کو سمجھے. لِيَقْرَأُوا، دین نہیں کہا، فرق سمجھے؟ لِيَقْرَأُوا دین نہیں کہا دین کو پڑھے نہیں، بلکہ دین کو سمجھے. اور لِيَتَفَقَّهُوا سے مراد بھی یہ ہمارا درسی نظام کی فقہی کتابیں مراد نہیں ہیں. یہ کتابیں تو اس وقت تھی ہی نہیں. ان کتابوں کی وجہ سے تو بہت کچھ بگاڑ بھی معاشرے میں پیدا ہوا، جس کی بڑی داستان طویل ہے. لیکن یہاں مراد کیا ہے؟ دین کی بصیرت، دین کا فہم، معاملہ سمجھنا، حکم کو جاننا، یہ مراد ہے. لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، تاکہ وہ دین کو سمجھیں. ہم نے تعلیم قرآن مجید کی لی کیا؟ دین کو سمجھنے کے لیے، صرف پڑھنے کے لیے. بنیادی یہی بات پہلے بھی میں نے کہی کہ ہمارا نقص یہ ہے کہ ہم نے سمجھنے کے لیے، تدبر کے لیے، غور کرنے کے لیے حاصل ہی نہیں کی کہ اس میں فرمان کیا ہے، اس میں فائدہ کیا ہے، حکم کیا ہے. اس کے لیے ہمارا کوئی کہنا چاہیے کہ چاہت نہیں ہے. ہماری چاہت ہے پڑھنے کی. قرآن نے کہا ہے لِيَتَفَقَّهُوا، ہم نے اس کو لِيَقْرَأُوا کہہ دیا تاکہ تم پڑھو. بھائی پڑھنا اپنی جگہ، سمجھنا اپنی جگہ. قرآن مجید کے جو حقوق علماء بتلاتے ہیں، پہلا حق یہ ہے کہ قرآن کو اللہ ذوالجلال کا کلام مانو. دوسرا حق یہ ہے کہ قرآن مجید کو کیا سمجھو؟ پڑھو.
تیسرا حق یہ ہے کہ قرآن مجید کو سمجھو، اور چوتھا یہ ہے کہ قرآن مجید پر عمل کرو۔ یہ 4 حق ہیں۔ اگر یہ پورے نہیں ہوتے تو یہ قرآن مجید کو چھوڑنے کے مترادف ہیں، قرآن کو چھوڑنے کے مترادف ہیں۔ اگر یہ حقوق نہیں ہے تو اللہ نے فرمایا لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، اور آگے وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ، تاکہ یہ پڑھنے والے جب اپنے گھروں کو لوٹے یا جہاد پر جانے والے واپس تمہارے پاس آئیں، ان کو بھی پڑھاؤ، ان کو بھی سمجھاؤ، ان کو بھی ڈراؤ، ان کو بھی خوف زدہ کرو۔ یہاں کیا ہے غور کیجئے، لِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ، لِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ، تاکہ وہ اپنی قوم کو ڈرائیں، اور آگے فرمایا لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ، تاکہ وہ ڈر جائیں۔ یہ چیز پیدا نہیں ہو رہی، یہ چیز پیدا ہو رہی ہے۔ قرآن نے کہا کہ یہ اس لیے ہے تاکہ ڈر جائیں، ان میں ڈر پیدا ہو اس تعلیم سے۔ ہمارے قرآن پڑھنے سے ہمارے دلوں میں کوئی ڈر پیدا نہیں ہوتا۔ تو یہ کہنا چاہیے نا، قرآن پڑھنے کا جو منہجی اصل موقف ہے، نبوی منہج ہے، وہ آج ہم نے بالکل نسیہ منسیہ کر دیا، چھوڑ دیا ہے۔ ہم نے یک طرفہ کارروائی کی ہے، جو اصل مقصد اور جو اصل مفہوم ہے اس کو بالکل ملیا میٹ کر دیا۔ اللہ اکبر، اذا رجعوا الیہم لعلہم یحذرون، ماذ پڑھنا نہیں، کتاب خانی نہیں۔ بھائیو، بہت سے مستشرق ایسے ہیں، بہت سے مستشرق ایسے ہیں جو یقین جانیے قرآن کو ہم سے زیادہ پڑھتے ہیں۔ انہوں نے قرآن مجید کے انڈیکس بنائے ہیں، احادیث کے انڈیکس بنائے ہیں، حروف تہجی کے مطابق اس کی لغت پر بحث کی ہے، سب کچھ کیا ہے، لیکن کافر کے کافر ہیں۔ کیوں؟ کہ انہوں نے پڑھا ہے، اس کو سمجھا، اس سے مسئلے حل نہیں کیا اپنا زندگی۔ کیا فرق ہے پھر ہم میں اور ان میں؟ کیا تفریق ہے؟ ہم ماننے کے باوجود بھی وہی کھڑے ہیں، وہ نہ ماننے کے باوجود وہی کھڑے ہیں۔ جبکہ ذمہ داری یہ ہے کہ قرآن پڑھیں اور ہمارے دل میں ایک اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف۔ یہی وجہ ہے خود نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جب قرآن پڑھتے تھے، جہاں اللہ کے غضب کا ذکر آتا، جہنم کا ذکر آتا، پکڑ کا ذکر آتا، عذاب کا ذکر آتا، وہاں اللہ کے عذاب سے پناہ مانگتے، اور جہاں اللہ کی جنت اور اللہ کی رحمت کا ذکر آتا، وہاں اللہ ذوالجلال سے نماز ہی میں اور قرات میں ہی دعائیں کی جا رہی ہیں۔ آج یہ کیفیت ہمارے اندر کیوں رہی ہے؟ اسی لیے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں پڑھنے والا کیا پڑھ رہا ہے اور ہم سننے والے سن کیا رہے ہیں۔ اس لیے کوئی دعا نہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ قرآن مجید پڑھا جائے، جہاں جہاں دعا کا موقع ہے وہاں دعا بھی کی جائے، یہ دعا بھی ہوگی اور قرآن کی قرات بھی ہوگی۔ بات سمجھے؟ دونوں چیزیں ہوگی، لیکن ہمیں تو پتہ ہی نہیں۔ یار صحیح بات ہے، دل اتنا پریشان ہوتا ہے۔ میں ایک دفعہ ایک جلسے میں گیا، وقت تو ہو گیا ہے، ایک جلسے پہ گیا، مولانا صاحب نے قرآن مجید کی آیت پڑھی بڑے زور شور سے، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ۔ وہ سامعین جتنے بیٹھے تھے، سبحان اللہ سبحان اللہ، میں اٹھ کے اسٹیج سے پیچھے چلا گیا۔ ساتھی کہنے لگے کیوں اٹھ گئے؟ میں نے کہا میں ان کو اپنی بات نہیں سمجھا سکتا، میں قاصر ہوں، میں اس قابل نہیں ہوں کہ میں ان کو اپنی بات سمجھا سکوں۔ میں کیا سمجھاؤں؟ جب وہ یہ آیت سن کے فَاتَّقُوا النَّارَ، اللہ کی جہنم کی آگ سے ڈرو، کہیں سبحان اللہ، میں ان کو کیا سمجھاؤں؟ میں نہیں سمجھا سکتا ان کو، میں نہیں تقریر کروں گا۔ کہنے لگے یار تم ناراض ہی ہو گئے۔ میں کہا ناراض نہیں ہوا، اپنی قسمت پر ہوتا ہوں کہ ہم نے کیا سمجھایا ہے ان کو، قرآن کو کیا سمجھایا انہوں نے۔ بالآخر وہ کہنے لگے چلو سوالات آئے ہیں، پرچیاں آئی ہیں، سوالات کے جواب دے دو۔ میں نے کہا چلو یہ فریضہ ادا کر دیتا ہوں، تقریر نہیں کروں۔ ہمارا حال تو یہ ہے، آواز کی بنیاد پر سبحان اللہ ہو رہی ہے، اور یہ پتہ ہی نہیں کہ یہ موقع کون سا ہے،
یہ کیفیت ہے ہمارے کانوں میں تلذذ کا ایک جو لطف پیدا ہو گیا ہے، اس کی وجہ سے قرآن مجید کے ساتھ بھی ہم وہی حشر کرتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس لیے میرے بھائیو، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے بالکل صحیح فرمایا تھا، لن یصلح آخر هذه الامہ الا بما صلح به اولها۔ اس آخری امت، آخری دور میں گمراہیوں میں امت پھنسے گی تو وہ اسی وقت ان گمراہیوں سے نکلے گی جب وہ گمراہیوں میں پھنسے ہوئے جس کی بدولت نکلے تھے۔ وہ کیا تھی؟ وہ قرآن تھا، وہ قرآن تھا۔ قرآن نے ان کو سیدھا راستہ دکھایا ہے، قرآن نے انہیں روشنی دی ہے، قرآن نے ان کے اخلاق سنوارے ہیں، قرآن نے انہیں حرام سے روکا ہے، قرآن نے انہیں فرائض اور مستحبات پر آمادہ کیا۔ لیکن ہمارا تو بابا آدم ہی نرالا ہے، سب کچھ پڑھنے کے باوجود قرآن کہتا ہے کہ یہ کام کرو، ہم نہیں کرتے۔ قرآن کہتا ہے یہ نہ کرو، ہم کیے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ علامہ دبیری رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی عجیب بات لکھی ہے حیات الحیوان میں، کہ ایک بڑے آدمی تھے، فوت ہو گئے، دفن کر دیا گیا، صاحب ثروت تھے، اولاد نے کیا کیا؟ ایک دو حافظ اس کی قبر پہ بٹھا دیے، قرآن پڑھو۔ ہم نے تو یہ قرآن سمجھا ہے، قبر پر بٹھا دیے، قرآن پڑھ کے بخشی جاؤ۔ اللہ اکبر۔ زندگی میں قرآن کا ہاتھ نہیں لگایا، اب قرآن پڑھ کے بخشی جاؤ۔ ایک دو دن گزرے، اللہ کا کرنا یہ ہے کہ باپ بیٹے کو خواب میں ملتا ہے، وہ کہتا ہے اس حافظ کو اٹھا دو، مولوی کو اٹھا دو یہاں قبر سے اٹھا دو۔ کیوں ابا؟ آخر جب وہ پڑھتا ہے کہ نماز پڑھو تو پوچھتے ہیں نماز پڑھتا تھا؟ ایک گرز لگاتے ہیں۔ جب قرآن میں آتا ہے کہ زکوٰۃ دو، زکوٰۃ دیتا تھا تو میں خاموش، ایک اور جناب ٹھپا لگاتا۔ وہ تو میرا حسن یہ کر رہے ہیں، تم میری بخشش کے لیے قرآن پڑھا رہے ہو، وہ تو میرے لیے حجت ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا نا، القرآن حجت لک و حجت علیک، کہ یہ قرآن تیری نجات کا ذریعہ ہے یا تیرے پکڑنے کا ذریعہ ہے۔ آج پکڑ کے بھی، پڑھ کے بھی ہم اس قرآن مجید کو اپنے اوپر حجت بنا رہے ہیں، اپنے لیے بخشش اور مغفرت کے لیے دلیل نہیں تیار کر رہے۔ آؤ میرے بھائیوں، اس بابرکت مہینے میں عہد کریں اور عزم کریں کہ ہم قرآن کو صرف پڑھنے پر اکتفا نہیں کریں گے، بلکہ قرآن کو سمجھ کے عمل کرنے کی بھی کوشش کریں۔ یہ جب تک ہم یہ تبدیلی نہیں لائیں گے، نہ ہمارا ماحول بدلے گا، نہ ہمارے حالات بدلیں گے، نہ جھوٹ ختم ہوگا، نہ سچائی آئے گی، نہ صداقت آئے گی، نہ امانداری آئے گی، بلکہ ہمیشہ فراڈ اور دغا ہی پیدا ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔